إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما انتہائی لائق احترام معزز دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں اور خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا آغاز ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سے کرتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں روایت کی گئی ہے۔ ایک صحابی جن کا نام زید بن ارقم تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ان کے کچھ ملنے والے، ان کے کچھ شاگرد گئے۔ ان میں سے ایک کا نام تھا حسین، یہ صاد کے ساتھ ہے۔ وہ ان سے کہنے لگے لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا، اے زید آپ نے بہت زیادہ خیر حاصل کی ہے۔ کس طرح؟ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسمعت حدیثہ، کہ آپ نے اپنی ان آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے ان کانوں سے سننے کا شرف حاصل کیا۔ وغزوت معہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنگ کرنے کا بھی آپ کو موقع ملا۔ وصلیت خلفہ، اور براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرنے کا بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے شرف نصیب کیا۔ اور فرمانے لگے لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا، اے زید اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت زیادہ خیر حاصل ہوئی۔ تو اے زید حدثنا، آج ہمیں کوئی حدیث ہی بیان کر دیں، ما سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث جو کہ آپ نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، میرے بھتیجے، اللہ کی قسم میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے اور بہت عرصہ گزر چکا ہے، اور میں بعض چیزوں کو بھول بھی چکا ہوں جو کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد کیا کرتا تھا۔ بڑھاپے کی وجہ سے کئی باتیں بھول گئی ہیں، لہذا جو حدیثیں میں اپنی طرف سے یاد کر کے خود آپ کو بیان کروں، بس انہی احادیث کو اچھی طرح سے یاد کر لیا کرو، میرے اوپر بوجھ نہ ڈالا کرو، مجھے مکلف نہ کیا کرو کہ میں ایسی کوئی حدیث بیان کروں جو میں اچھی طرح سے یاد نہ رکھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے آؤ تم نے مطالبہ کیا ہے تو میں تمہیں ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ حدیث کیا ہے؟ کہنے لگے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک چشمے کے پاس کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے۔ اس چشمے کا نام تھا خم۔ آپ نے لفظ سنا ہوگا غدیر خم، اور غدیر خم کے حوالے سے بہت سارے لوگ بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں
شبہات پیدا کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں۔ آئیے آج آپ کو صحیح مسلم کی اس حدیث کی روشنی میں بتلاؤں کہ اس غدیر خم کی حدیث کی اصل حقیقت کیا ہے۔ غدیر خم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا، صحیح حدیث کے الفاظ کیا ہیں۔ لوگ تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اسی مقام پہ خطبہ دیتے ہوئے اپنے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی کہ تم میرے بعد خلیفہ بننا۔ میرے بھائیوں سن لو ذرا حدیث کے اندر الفاظ کیا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر آپ نے نصیحت کی اور آپ نے واعظ کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اما بعد الا ایھا الناس، خبردار لوگو، فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، میں ایک انسان ہوں اور بہت قریب ہے کہ اللہ کی طرف سے میرے پاس پیغام اجل لے کر فرشتہ آ جائے اور پھر میرے لیے لبیک کہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو، یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس موت کا پیغام لے کر آ جائے، پھر میرے لیے کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اس فرشتے موت کے سامنے لبیک کہے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ لہذا میں تمہیں وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دو بھاری چیزیں کیا ہیں؟ اولہما کتاب اللہ، سب سے پہلے یہ اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور، اس اللہ کی کتاب کے اندر ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ لہذا جو شخص بھی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہو، روشنی حاصل کرنا چاہتا ہو، وہ اس کتاب کو کھولے، اس کتاب کو پڑھے، اس کتاب کا مطالعہ کرے، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر پڑھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اسی سے ہدایت کے سارے چشمے پھوٹتے ہیں اور اسی سے پورے کا پورا نور اور ہر قسم کی روشنی جاری ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، واستمسکوا بہ، مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ نے حث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، اس اللہ کی کتاب کے بارے میں مزید ترغیب دی، لوگوں کو ترغیب دی کہ اس کتاب کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس سے نصیحتیں حاصل کرنی ہیں اور اس میں اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے جن باتوں سے منع کیا ان سے اجتناب اور پرہیز کرنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثم قال واہل بیتی، دوسری چیز جس کو میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ ہے میرے اہل بیت، لہذا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے حوالے سے۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے اہل بیت کے جو حقوق تم پہ فرض کیے ہیں ان حقوق کو تم ادا کرتے رہنا اور میرے اہل بیت کی کبھی حق تلفی نہ کرنا۔ بس یہ ہے وہ حدیث میرے عزیز بھائیوں۔ غدیر خم کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے وہ ارشاد جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا، ایک اللہ کی کتاب، اور جب یہ بات یاد رہے کہ اللہ کی کتاب ہی یہ کہتی ہے کہ اللہ کی کتاب کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بھی مطالعہ کرنا پڑے گا۔ آپ کو احادیث سامنے رکھے بغیر آپ اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، بلکہ احادیث کے بغیر آپ اللہ رب العزت کی کتاب پہ عمل بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ احادیث کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ گویا کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ اور سنت رسول، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے چھوڑنے کا اعلان کیا، اور دوسری چیز جو ہے وہ اہل بیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی نصیحت فرمائی۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حدیث بیان کی تو ان سے ان کے ایک شاگرد نے پوچھا، کہنے لگے کہ ومن اہل بیتہ یا زید، اے زید وہ اہل بیت ہیں کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے، آپ کے خاندان کے لوگ جن کے بارے میں آپ نے یہ نصیحت فرمائی۔ الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہیں، کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ قال، تو زید بن ارقم کہنے لگے نساؤہ من اہل بیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں، ولکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ بعدہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں یہ وہ اہل بیت ہیں
کہ جن پر آپ کے بعد صدقہ لینا حرام قرار دے دیا گیا ہے تو ان سے مراد وہ ہیں۔ قال ومن ہم، تو اس شاگرد نے پھر پوچھا زید بن علی سے کہ اے زید یہ بتلائیے کہ وہ ہیں کون، ان کی ذرا تحدید کر دیں، متعین کر دیں کہ وہ اہل بیت کون ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدقہ وصول نہیں کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آل علی، ایک تو وہ آل علی ہیں، یعنی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد اور ان کا خاندان، اسی طرح آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر صدقہ لینا حرام ہے۔ عزیز بھائیوں، اس حدیث کے حوالے سے آپ نے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے بارے میں اس امت کے لوگوں کو خصوصی طور پر وصیت فرمائی کہ ان کے حقوق ادا کرنا اور ان کی حق تلفی نہ کرنا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی پہچان لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں۔ یہ تو حدیث۔ اب آئیے ذرا قرآن کی طرف۔ سورۃ الاحزاب میں ہمارے پاس وقت چونکہ بہت ہی محدود ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر آپ 34 تک یہ جو آیات ہیں، ان آیات کو ضرور پڑھیں اور ان آیات کا مطالعہ کریں، ان آیات کا ترجمہ دیکھیں، ان آیات کی تفسیر دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کیا ہدایات دی ہیں اپنی ازواج مطہرات کے حوالے سے۔ مختصر طور پر یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی قل لازواجک، اپنی ازواج کو، اپنی بیویوں کو کہہ دو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تو تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، دنیا کی زیب و زینت کی متمنی ہو، فتعالین، تو آ جاؤ، امتعکن، میں تمہیں کچھ دے دلا کر، اسرحکن سراحا جمیلا، اچھے طریقے سے چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر تو واقع تمہارے مد نظر دنیا ہی ہے اور دنیا کی آسائشیں چاہتی ہو، دنیا کی زیب و زینت کی تمنا رکھتی ہو، تو پھر آؤ، میرے پاس جو کچھ ہے میں تمہیں دے دلا کر اس کے بعد تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن وَإِن كُنتُ، دوسرا آپشن کیا ہے، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کا گھر چاہتی ہو، پھر یاد رکھو ان اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو محسنات ہیں، جو نیکوکار خواتین ہیں، جو احسان کرنے والی ہیں، جو نیکی کرنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان خواتین کے لیے، ان محسنات کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپشن دے دو اپنی ازواج مطہرات کو۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ آیات پڑھ کے سنائی، اور پڑھ کر سنانے سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات کہنے لگا ہوں، ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، بلکہ تم اس بارے میں اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لینا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھ کے سنائی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی، اللہ کے نبی، کیا اس حوالے سے آپ مجھے یہ فرما رہے تھے کہ میں اپنے والدین سے مشورہ کر لوں؟ اللہ کی قسم مجھے والدین سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ اور اللہ کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو ہی چاہتی ہوں، میں دنیا نہیں لینا چاہتی ہوں۔ یہ جو دو چیزیں جن کا آپشن دیا گیا تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہل کی، اللہ کو چنا، اللہ کے رسول کو چنا اور دار آخرت کو چنا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو یہ بات پیش کی، سب کی سب ازواج نے اللہ اور اللہ کے رسول کو چنا اور آخرت کے گھر کو چنا، اور ان کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ ازواج مطہرات کس قدر اللہ والی خواتین تھی، پاک باز خواتین تھی، اور کس طرح وہ دار آخرت کی متمنی تھی، ان کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اور آگے چل کر فرمایا، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، تم میں سے اے ازواج مطہرات جو عورت بھی اللہ کی فرمانبردار ہوگی، اللہ کے رسول کی فرمانبردار ہوگی، نیک عمل کرتی رہے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، ہم اس کو دگنا اجر دیں گے، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے بڑی باعزت روزی تیار کی ہے۔ پھر فرمایا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن كأحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم نبی کی بیویاں ہو، نبی کی ازواج مطہرات ہو، تمہارا مقام بہت بلند ہے، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لیکن شرط کیا ہے، ان اتقیتن، اگر تو تم واقعتاً اللہ رب العزت سے ڈرتی رہی، جس طرح کہ تم اللہ سے ڈرتی ہو اسی روش کو تم نے جاری رکھا اور تقوی والی زندگی گزارتی رہی،
تو پھر تم عام عورتوں سے مختلف ہو، تمہارا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند ہے. لہذا کچھ ہدایات دی. فلا تخضعن بالقول، اور یہ ہدایات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے لیے ہی نہیں بلکہ آج تمام کی تمام مومنہ خواتین کے لیے ہیں. وہ تمام خواتین اسلام جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتی ہیں، ان سب کے لیے یہ ہدایات ہیں، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی طرح ان تعلیمات کی پابندی کرنی چاہیے. فَمَا لَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، جب بات کرو تو انتہائی پست آواز میں، سافٹ قسم کی آواز میں غیر مردوں سے بات نہ کیا کرو، کہ ایسا نہ ہو کہ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں بیماری ہو، کہیں وہ تمہاری لالچ میں نہ آ جائے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اچھے طریقے سے بات کیا کرو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے نبی کی ازواج مطہرات تم اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہا کرو. اور میری ماں اور میری بہنوں اور میری بیٹیوں، میں آپ سب کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پاک باز خواتین کو یہ حکم دیا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں. یہ حکم آپ کے لیے بھی ہے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہا کریں. اور آگے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اگر کبھی گھر سے ضرورت کی خاطر نکلنا بھی پڑے تو بے پردگی کی حالت میں نہ نکلا کرو، بلکہ مکمل پردہ کر کے باہر نکلا کرو. یہ وہ حکم ہے جس کے اندر پاکیزگی ہے، جس کے اندر طہارت ہی طہارت ہے، جس کے ذریعے ایک مومنہ خاتون اللہ کو یہ ثبوت فراہم کرتی ہے کہ اللہ میں تیرے فرمان کی پابند ہوں اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے والی ہوں. پھر فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز پابندی سے پڑھتی رہو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتی رہو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے رہو. یہ ساری تعلیمات دینے کے بعد اللہ فرماتے ہیں، ذرا توجہ میری طرف رکھنا، اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تمام گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے. یہ ساری ہدایات اور یہ تعلیمات، ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ اے اہل بیت. اور یہاں اللہ تعالیٰ جب اہل بیت کو مخاطب کر رہے ہیں تو ان اہل بیت سے مراد کون ہیں؟ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو کہ امہات المومنین ہیں. اے اہل بیت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے. اگر تم ان احکامات پہ عمل کرو گی جو میں نے ابھی ذکر کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو دور کر دے گا اور تمہیں اللہ رب العزت اچھے طریقے سے پاک کر دے گا. میرے عزیز بھائیوں، پہلی جو میں نے حدیث ذکر کی اس کے ذریعے آپ کو معلوم ہوا کہ اہل البیت سے مراد کون ہیں؟ آل علی ہیں، آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں اور آل العباس ہیں. اور قرآن مجید کی ان آیات سے آپ کو معلوم ہوا کہ اہل البیت کون ہیں؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں. یہ آیات جب نازل ہوئی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے. ان آیات کے اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان پر ایک چادر ڈھانپ دی. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہر تھے، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چادر کے اندر چھپا لیا اور آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ میری ازواج مطہرات تو اہل بیت میں ہیں ہی جن کے بارے میں اللہ تو نے تعلیمات دی ہیں، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت کے اندر ہیں، اللہ ان سے بھی گندگی کو دور کر دے اور اللہ ان کو بھی اچھی طریقے سے پاک کر دے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی ہے. وہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے ان کے اندر شامل فرمایا تھا. میرے بھائیوں، ازواج مطہرات کے فضائل بیان کرنا چاہیں تو اس کے لیے ایک مستقل خطبہ چاہیے. اتنی بات کافی ہے کہ یہ وہ خواتین ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے چنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے لیے. یہ اللہ کی طرف سے چنیدہ خواتین تھی. یہ دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور جنت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات. اور یہ مومنوں کی مائیں ہیں، یہ مطہرات ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے اچھے طریقے سے پاک کر دیا تمام گناہوں سے، ان کا تزکیہ کر دیا، ان سے گندگی کو دور کر دیا. اللہ رب العزت نے
اور ان کے لیے ایک بڑے شرف کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی جب نازل ہوتی تھی تو مختلف مواقع پہ وحی نازل ہوتی تھی. ان مواقع میں سے ایک موقع یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی ازواج مطہرات کے پاس ہوتے تھے جب اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی. جبریل امین اللہ رب العزت کا کلام لے کر اترتے تھے اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس ہوتے تھے. یہ بھی بڑے شرف کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے جو کہ حضرت ماریہ کے بطن سے پیدا ہوئے، تو ان کی حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہونے والی آپ کی اولاد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پیاری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دو باتیں کہی تھی. ایک بات کے جواب میں حضرت فاطمہ رونے لگی، پھر دوسری بات کے جواب میں حضرت فاطمہ ہنسنے لگی، خوش ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے بتلایا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی تھی میں رونے لگ گئی تھی، وہ بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آگاہ کیا تھا کہ تیرے والد کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وصیت کی تھی؟ فرمایا تھا اتق اللہ واصبری، فاطمہ میری وفات کے موقع پر اللہ سے ڈرنا اور صبر کرتی رہنا. اور میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے موقع پر اور آپ کی وفات کے صدمے سے بڑا کوئی صدمہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کی قسم جتنا بڑا صدمہ اہل ایمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ہوا اس سے بڑا صدمہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. چاہے کوئی کتنا بڑا صحابی کیوں نہ ہو، اس کی وفات کا اس کی شہادت کا صدمہ اتنا بڑا نہیں ہو سکتا جتنا بڑا صدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہجرت کر کے مکہ سے، تو مدینہ ایسے لگتا تھا جیسے روشن ہو گیا، روشنی ہی روشنی پھیل گئی. لیکن جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اس دن ایسے لگتا تھا جیسے مدینہ تاریک ہو گیا، مدینہ کے اوپر تاریکی چھا گئی. میرے بھائیوں، آپ نے اپنی وفات کے موقع پر کیا حکم دیا کہ فاطمہ اللہ سے ڈرتی رہنا اور صبر کرنا. اور اللہ کے بندو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے موقع پر صبر کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے یا آپ کی امت میں سے کسی اور شخص کی وفات پر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کرنے کا حکم دیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ کوبی کرنے کا حکم دیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی کہ زور زور سے چیخو چلاؤ، اپنے آپ کو مارو زنجیروں سے اور تلواروں سے اور اپنے آپ کو زخمی کرو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی وفات کے موقع پر آپ اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ جو کہ حسین بن علی کی والدہ تھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو صاحبزادی ہیں یہ اہل جنت کی خواتین کی سردار بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تو صبر کرنے کا حکم دے رہے ہیں. اور ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی شہادت کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ آج ماتم کرتے ہیں، لوگ آج سینہ کو بھی کرتے ہیں، لوگ تعزیے نکالتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، یہ سارے کام جو ہیں یہ وہ کام ہیں کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ میرے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص اپنے رخساروں پر تھپڑ مارے، اپنے گریبان کو چاک کرے اور مصیبت کے وقت جاہلیت کے دور کی باتوں کی طرف باتیں کرنا شروع کر دے تو وہ شخص ایسا ہے جس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے نبی تو ایسے لوگوں سے اپنی برات کا، اپنی لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اور اس قسم کے جتنے واقعات ہیں میرے عزیز بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا صدمہ بہت بڑا صدمہ ہے جو کہ 10 محرم کو پیش آیا. اور یہ کب پیش آتا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد، یعنی 61 ہجری میں 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کا یوم عاشورہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یوم عاشورہ کی فضیلت تو پہلے سے ہی تھی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھولوں میں سے ایک پھول تھے. گلستان نبوت کے 2 پھولوں میں سے ایک پھول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت کے شہزادوں میں سے ایک شہزادے
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اپنے ان دونوں شہزادوں سے، حسن سے بھی حسین سے بھی بڑی محبت ہے، اللہ تو بھی ان سے محبت کر لے۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص ان سے محبت کرے گا تو اس نے گویا کہ مجھ سے محبت کی، اور جو ان سے بغض رکھے گا اس نے گویا کہ مجھ سے بغض رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم ان تمام اہل بیت سے محبت کے اظہار نہیں کریں گے، سچے دل کے ساتھ جب تک محبت نہیں کریں گے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، آپ کے پھول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی گہری محبت کرتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے یہ اللہ رب العزت کی قضاء و قدر کے عین مطابق ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث پیش کر کے میں خطبہ ختم کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے۔ اسی دوران حضرت جبریل آ گئے۔ اس وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھے، تو اپنا دامن چھڑا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ جبریل امین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کو اپنے اس نواسے سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے بڑی محبت ہے۔ تو جبریل امین نے فرمایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے کچھ لوگ اس آپ کے نواسے کو قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، اور اگر آپ چاہیں تو میں اس سرزمین کی مٹی بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں جہاں پر آپ کے اس نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ تو پھر جبریل امین نے وہ مٹی لا کے دکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ نے دیکھا تو وہ مٹی کربلا کی سرزمین کی مٹی تھی، وہ وہاں اس سرزمین پہ شہید کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لفت جگر کو، آپ کے اس نواسے کو۔ میرے عزیز بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر تھی۔ ان سے پہلے، حضرت حسین سے پہلے حضرت علی بن ابی طالب، جو کہ یقینی طور پر امت کے اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت حسین سے افضل تھے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی تو شہید ہوئے۔ اور ان سے پہلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتہائی مظلومانہ طریقے سے ان کو شہید کیا گیا، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ اور ان سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا جب آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ تو یہ جو شہادت کے واقعات ہیں، ان کو ذکر کرنا چاہیں تو یہ واقعات تو ختم نہیں ہوں گے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ کو بھی شہادت کی موت نصیب ہوئی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر پلایا گیا تھا۔ میرے بھائیو، یہ شہادت کے جتنے بھی واقعات ہیں، ان تمام کے تمام واقعات پر ہم سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ان تمام کے تمام واقعات پر مومن کو صبر کا دامن تھامنا چاہیے اور اللہ کی قضاء و قدر پہ راضی ہو جانا چاہیے۔ ان تمام اہل بیت کے فضائل کا میرے بھائیو ہمیں اعتراف ہے، ہمیں ماننا پڑے گا۔ جس طرح میں نے پہلے کہا ہے، ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، بلکہ میرے بھائیو ہماری تو نماز بھی صحیح نہیں ہوتی جب تک کہ ہم آل محمد کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں۔ ہر نماز کے آخری تشہد کے اندر ہم یہ دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اگر ہمیں اہل بیت کے ساتھ، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہ ہوتی تو ہم ہر نماز کے تشہد کے اندر یہ دعا کیوں کرتے آل محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان تمام فضائل کو سمجھنے اور پہچاننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیز بھائیو اور دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے
اور آج محرم کی 7 تاریخ ہے، تو اس کے بعد کل محرم کی 8ویں تاریخ ہوگی، اور پھر سنڈے کو محرم کی 9 تاریخ ہوگی، اور منڈے کو محرم کی 10 تاریخ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کے روزے کی فضیلت کو بیان فرمایا، جس طرح میں نے پہلے خطبے کے اندر ذکر کیا کہ یوم عاشوراء کی فضیلت کا شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ شہادت حسین تو سن 61 ہجری میں پیش آئی، لیکن اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکی زندگی کے اندر بھی، مکہ مکرمہ کے اندر رہتے ہوئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر مدینہ منورہ میں آ کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کرام کو اس کا حکم دیا، اور یوم عاشوراء کا روزہ جو ہے یہ فرض تھا پہلے مرحلہ کے اندر، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے سن 2 ہجری کے اندر، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا کہ جو چاہے یوم عاشوراء کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے یوم عاشوراء کا روزہ چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ، کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشوراء کا روزہ جو ہے یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے میرے عزیز بھائیوں، لہذا میرے بھائیوں لوگوں کے دھوکے میں مت آئیے کہ لوگ یوم عاشوراء کو سبیلیں بانٹتے ہیں، لوگ یوم عاشوراء کو خصوصی ڈشز تیار کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کا مذاق اڑاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر بھی یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے رہے، مدینہ منورہ کے اندر بھی آپ آ کر اس دن کا روزہ رکھتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ لیکن آج لوگ دیدہ دلیری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں اور یوم عاشوراء کو سبیلیں تقسیم کرتے ہیں اور لوگوں کو روزہ نہ رکھنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا کہ یہود مدینہ جو ہیں وہ بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں اور اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتلایا کہ اس دن اصل میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنو اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، تو اس لیے شکر ادا کرتے ہوئے ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو اس کا زیادہ حق رکھتے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی دین اسلام تھا اور ہمارا دین بھی دین اسلام ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو یہ پتہ چلا تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر اگلے سال تک میں زندہ رہا تو پھر میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ 9 محرم کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ 10 محرم کا روزہ بھی۔ اگر کوئی شخص 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے، 10 کو رکھ لے اور اس کے ساتھ اگلے دن 11 تاریخ کو بھی رکھ لے، تو اس کے ساتھ بھی انشاءاللہ اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی توفیق دے اور اللہ ہمارے گناہوں پر ہم سے درگزر فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم انا نسألك العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔